امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں بیعت 3 شرطوں کے بعد بیعت کروں گا، آپ میری 3 شرطیں مان لو، پھر میری اچھا ہے میں بیعت کے لیے آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ میری 3 شرطیں ہیں۔ سب سے اول شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید سے میری ملاقات کرا دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کہیں سرحد پر بھیج دیا جائے، وہاں میں دشمنوں سے مقابلہ کروں اور جہاد کروں۔ اور تیسری شرط یہ کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیے۔ ابن زیاد بڑا ظالم، بڑا بدماش تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ معاویہ کا بیٹا ہے یزید، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کی اگر ملاقات ہو گئی، دونوں ایک خاندان کے ہیں، ملاقات ہو گئی تو کہیں ان میں صلح نہ ہو جائے، میرا بیڑا غرق ہو جائے، میری حکومت چلی جائے گی، میرے گورنر کوفہ کا میری گورنری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، حکومت کی لالچ، روپیے اور پیسوں کی لالچ ایسی بیماری ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ ابن زیاد کو ذرا بھی فکر نہیں ہوئی کہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بارے میں کوئی ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیا کرتے۔ آپ کی ایک بھی شرط نہیں مانی، نہ تو آپ کو یزید سے آپ کی ملاقات کرے، اور نہ آپ کو جو ہے کسی سرحد پر بھیجا گیا، اور نہ ہی آپ کو مدینہ بھیجا گیا واپس کہ اگر یہ واپس چلے گئے ایک بڑی فوج تیار کریں گے، ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اس طرح کا ان کا گمان تھا۔ پھر آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز تو پڑھ لو۔ نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ، اتنے باغی ہو گئے، سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، پانی نہیں ہے ہم وضو کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس ہے، یہ جو ہم نے ہمارے استعمال کے لیے لا رکھا ہے پانی، آپ اس سے وضو کریے، نماز نہ چھوڑیے، ہمارا اللہ مالک ہے۔ بالآخر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حر، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی، بڑے نیک آدمی تھے، جو ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو جھکایا۔ لوگوں نے کہا حر کیا ہو گیا، ہار گئے؟ کہا ہارا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت ادھر ہے یا ادھر ہے، میں انتظار کر رہا ہوں جنت ادھر ہے یا ادھر ہے۔ میں نے حضرت امام حسین کی طرف جنت دیکھ لیے، چھوڑے اپنے لشکر کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک۔ حق اور باطل کے اندر جس کو حق کی تلقین ہو جائے، حق کی طرف جس کو ہدایت ہو جائے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اسی دوران ایک ماں اور بیٹا دونوں جا رہے تھے کربلا کے پاس سے، بڑا زور شور سے شور ہوا، دور اڑ رہی تھی۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا دیکھ کے لاؤ کیا ہو رہا ہے ادھر۔ بیٹا دیکھنے کے لیے گیا، آ کر ماں سے کہنے لگا اماں جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اجاڑا جا رہا ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بچے اور بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیرے اندر یہ جرت ہو کیسے گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجڑ رہا ہے اور تو میرا بیٹا مجھے منہ دکھانے کے لیے واپس آ گیا، ان کے ساتھ شہید کیوں نہیں ہو جاتا؟ بیٹا کہنے لگا اماں جان بس آپ کو بتانے آیا تھا کہ کہیں ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے، میں جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ شہید ہونے کو تیار ہوں۔ اتفاق یہ ہوا ماں وہی نزدیک میں کھڑی تھی، ادھر بیٹا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گیا۔ وہ بیٹے کا سر
اٹھا اور وہاں سے ظالموں نے اس سر کو دور پھینکا، وہ سر ماں کی گود میں آ کے گرا، ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور واپس مجمع میں پھینک دیا اور فرمایا جس اولاد کو ہم اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کرتے ہیں اس کو واپس لے لیا، اور دعائیں کی بیٹے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو 3 بددعائیں دی۔ فرمایا اے اللہ میں تیرا مقدس قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے ان لوگوں نے مجھے شہید کیا، یا اللہ ان کو اس دولت سے محروم فرما دے، قرآن کی دولت سے محروم کر دے، رب کعبہ کی قسم آج بھی یزیدیت جو یزید کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، یزید کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یزید کے طریقے کو زندہ کرنے والے ہیں، آج بھی ان میں اٹھا کے دیکھ لو ایک بھی حافظ نہیں ملے گا، اور حافظ کی تو دور کی بات ناظرہ بھی ان کو اچھے طریقے سے پڑھتا نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ناظرہ بھی ان کو نہیں پڑھنا آئے گا۔ دوسری بددعا دی، اے میرے رب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں ان ظالموں نے مجھے شہید کیا، اللہ ان کو با جماعت نماز سے محروم فرما دے۔ آج بھی وہ لوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیے با جماعت نماز نہیں پڑھتے، ان کا امام رکوع میں تو وہ سجدے میں اور امام سجدے میں تو وہ رکوع میں رہے، اجتماعیت ان کے اندر ہے نہیں۔ اور تیسری بددعا یہ دی، یا اللہ ان لوگوں نے میرے بچے اور بچیوں کے لیے پانی کو روک دیا، پانی کو روک دیا، اللہ کل قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے ان کو اور سے محروم فرما دے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر مبارک اٹھایا اور ایک لکڑے میں ڈالا، برچے میں ڈالا اور پورے کوفہ شہر کے اندر گلی گلی گھما، ڈھول بجائے۔ دوستو آج میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ڈھول بجانے والے بھائیوں سے کہ کہیں ہمارا کل قیامت کے دن ہمارا حشر یزیدیت کے ساتھ نہ ہو جائے گا۔ توبہ کریں، غلطی ہو گئی اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں۔ یہ نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں، اہل بیت کی لاشوں کو اچھالا گیا، اہل بیت کی لاشوں کو نیزے پہ چڑھایا گیا اور گلی گلی گھمایا گیا اور خوشی کے مارے ڈھول بجائے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ ایک بچہ بچا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیمار تھے اس لیے بچ گئے، ورنہ ظالم اس کو بھی شہید کر دیتے۔ یہ لشکر جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس سے گزرا، ایک مسجد کا امام باہر نکلا جو سرکاری امام تھا، ابن زیاد کی طرف سے تھا، دروازے پر آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی طرف دیکھ کر کہنے لگا بڑے جہاد کرنے آئے تھے، بڑے لڑنے آئے تھے، بڑے حکومت کے لیے آئے تھے، ہارنا پڑا نا، مٹی میں ملنا پڑا نا، نعوذ باللہ ایسے جملے بولے۔ ادھر چھوٹا سا بچہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ زور سے آواز دی اور کہنے لگے اے کم بخت سن لے، تو کیا کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی ہار ہو گئی؟ نہیں، جیت تو ہر حال میں ہماری ہوگی، اٹھ کھڑا ہو، اذان دے، اگر اذان میں تیرے نانا کا نام آئے تو تیری جیت، میرے نانا کا نام آئے تو تیری جیت، اذان جیت تو ہر حال میں ہماری۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیت تو ہر حال میں ہماری ہوگی۔ ابن زیاد کے سامنے صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اس کے سامنے رکھا گئے، ابن زیاد نے یہ چھڑی ڈالی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک پر اس چھڑی کو مارنے لگا تو بہت ملعون، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دکھایا تھا اور آخرت میں بھی دکھائے گا، ہمارے سامنے کھڑا کرے گا، اس کو ہلاک کرے گا۔ ابن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں پر وہ چھڑی لکڑی مارنے لگا، ایک بوڑھا سا بھی کھڑا ہوا، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کم بخت مر جا، ہٹا تیری اس چھڑی کو، اس لبوں پر میں نے محمد رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے۔ اس
لبوں پر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. کم وقت تیری شریعت ہے. دوستوں صحابہ کرام اور اہل بیت نے کیسی کیسی قربانی ہمارے لیے، اور تم نے ان کے دین کا مذاق بنا لیا، گھروں سے بھی نکال دیا، نہ نماز پڑھتے نہ روزے رکھتے، شیطانوں جیسے کام کرتے ہو میرے بھائی. کس نے سکھایا ہے؟ کس نے دی یہ تعلیم؟ کوئی تیمور لنگ بادشاہ وہ لے کے آیا تھا ایران سے، سارے مسلمانوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، یہ دکھاؤ دکھاؤ، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے توڑ کے دفن کر دیتے ہو اور مزے لے لیتے ہو، امام حسین کے نام پہ تماشے کر لیتے ہو. اسی کا نام دین ہے میرے بھائی. امام حسین نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے نماز نہیں چھوڑی، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. امام حسین وہ ہے جس نے نماز عشق ادا کی تلواروں کے سائے میں. نبی کا گھرانہ ہی ملا تھا ماتم بنانے کے لیے، نبی کا گھرانہ ہی ملا تھا ادمدار کرنے کے لیے. اور میرے بھائیوں، ہم سے پہلے یہ سارا منظر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا تھا. ہم سے زیادہ ڈھول بجانے کے حقدار تو امام زین العابدین تھے. آپ ہی کے سامنے آپ کے خاندان کو ذبح کیا گیا. آپ ہی کے خاندان میں محمد الاوسط شہید ہوئے، محمد الاوسط ابن علی شہید ہوئے. آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے چچا حضرت ابو بکر ابن علی شہید ہوئے. آپ ہی کے چچا حضرت عمر ابن علی شہید ہوئے، حضرت عثمان ابن علی شہید ہوئے، حضرت عباس ابن علی شہید ہوئے، حضرت جعفر ابن علی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن علی شہید ہوئے، حضرت عبید اللہ ابن علی شہید ہوئے. اور آپ ہی کے سامنے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. کیا وہ دین کو نہیں جانتے تھے؟ وہ اس چیز سے دور تھے؟ ہم ان سے زیادہ سمجھدار بن گئے. میرے دوستو، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ابن زیاد کے ساتھ ہو جائے اور ہمارا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو جائے. توبہ کرنا، استغفار کرنا، رونا اللہ کے سامنے، گنگنانا اللہ کے سامنے. یقینا اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. اور یہ سارے کے سارے سر ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیج دیے گئے. لیکن میرے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو ذبح تو کرا دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم حق کو چھوڑ کر ایک چائے کے کپ کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں، باطل کے سامنے جھک جاتے ہیں. 1 روپے کی خاطر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھول